أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اذا رأتهم جب وہ دیکھے گی، کیونکہ اس سے پیچھے دوزخ کا ذکر چلا آ رہا ہے. سعیرہ یہ جو آخری لفظ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ پیدا کی، اس لیے رأت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. اذا رأتهم جب وہ دیکھے گی، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا لها وہ سنیں گے اس سے، تغیظا چیخنا، وزفیرا اور چلانا. وَإِذَا اور جب القوا ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکاناً ضیقا تنگ جگہ سے، مقرنین جھونکے جانے والے، دعوا وہ پکاریں گے، ہنالک وہاں، ثبورا موت کو. لا تدعو نہ تم پکارو، الیوم آج کے دن، ثبوراً واحدہ ایک موت کو، ودعو بلکہ پکارو، ثبوراً کثیرا بہت ساری ملاقات، بہت ساری ہلاکتوں کو، بہت ساری اموات کو. قل کہہ دیجئے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے، ام جنہ یا جنت، خلد التی جو ہمیشگی کی جگہ ہے، وعد المتقون وعدہ کیا گیا متقین کے ساتھ.
کانت لہم ہوگی ان کے لیے جزاء و مسیرا، جزاء بدلہ، و مسیرا اور واپسی کی جگہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک ہے آپ کے رب پر، پھٹ جائے، تکادو قریب ہے، تمیز من الغیظ وہ غصے سے پھٹ جائے، کلما القی فیہا فوج، کیوں کہ جب کبھی اس کے اندر کوئی لشکر، کوئی فوج ڈالی جائے گی تو کیا ہوگا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اس کا دروغہ سوال کرے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم فوج در فوج، گروہ در گروہ دوزخ کے اندر بھاگے چلے آ رہے ہو، تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تمہیں عقل نہیں آئی تھی، تم دوزخ کے اندر لینے کیا آ رہے؟ آپ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے نا دوزخ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نے بھی اللہ کی نافرمانی کو کس قدر بڑھا جانا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈال رہے ہیں وہ ان کے اوپر غصہ ہو رہی ہے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، دروغہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم ایسے جاہل انسان تھے کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر بسر کر کے آ گئے ہو۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب انہیں تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اب یہ مکانً ضیقا، یہ تنگ جگہ کیسے ہے؟ یا تو یہ ہے جو 29ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کر باندھ کر دوزخ کے اندر پھینکو، یا یہ وہ تنگ جگہ کہ ان کو زنجیروں کے ساتھ اچھی طرح جکڑ کر باندھ کر پھر دوزخ کے اندر ڈالو، یا دوزخ کے اندر دوزخی اس قدر زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے کہ سورہ قاف کے اندر کیا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے، یوم نقول لجہنم، ہم اس دن کہیں گے جہنم کے لیے، هل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، لیکن وتقول هل من مزید، وہ آگے سے کیا کرے گی، اللہ اور مجرموں کو آنے دے، اللہ اور مجرموں کو آنے دے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی ایک صفت کیا بیان کی، اذا رأتهم من مکان، کہ جب وہ دوزخ دیکھے گی ان کو دور سے، تو کیا یہ واقعتاً دیکھے گی یا صرف قیاسی طور پر ہے؟ یہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ انسان کے ایک ایک اعضاء کو چھوڑ کے جلد تک بولے گی، انسان کی جلد تک بولے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، اللہ کے نبی انسان کی جلد کیسے بولے گی، ہاتھ کیسے بول کے جواب دیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے، روز قیامت جو ہر آدمی کے خلاف گناہوں کی جو گواہیاں دیں گے وہ کیسے بولیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے زبان کو چلایا، جس نے زبان کو بولنا سکھایا وہ ان کو بھی بولنا سکھائے گا۔ اور ایسے ہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ سے آواز کو نکال سکتے ہیں، یہ ہاتھ بول بول کے گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے کیا کیا گناہ کیا، یہ پاؤں میرا بول کے بتائے گا، ہر آدمی کا پاؤں بول کے بتائے گا، کان بول کے بتائیں گے، زبان صرف زبان چپ ہو جائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، ورنہ جو زبان سے آپ نے گناہ کیے وہ سارے بول کے بتائے گی، جو جھوٹ بولا وہ بتائے گی، آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی۔ تو اللہ کیا جہنم کو آنکھیں دینے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت فرشتے جو ہے اس کے مہارے پکڑ کر دوزخ کو کھینچ کر لے کے آئیں گے میدان محشر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں دینے پر قادر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ خود ان کو دور سے دیکھے گی، تو اس آیت کے اندر کیا ہے، اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، کہ جب ان کو تنگ جگہ کے اندر ڈالا جائے گا، تو سورہ قاف کے اندر کیا ہے کہ جب اللہ اس سے سوال کریں گے کیا تو بھر گئی ہے،
تو وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد دوزخ بول کے کہے گی، کیونکہ تقول جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوا. اگر دروغے کے لیے استعمال ہوتا تو مذکر کا صیغہ ہوتا. اگر دروغے کے لیے استعمال ہوتا تو مذکر کا صیغہ ہوتا. دروغے کے لیے استعمال نہیں ہوا، مؤنث کا صیغہ ہے جہنم کو. تو وہاں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ دوزخ بول کے بتایا کہ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد اور آنے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دینے پر قادر ہے، دوزخ بول سکتی ہے، بولے گی جیسے اللہ کی شان کے لائق. لیکن جب ان کو تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا تو یا تو وہ تنگ جگہ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ڈالا ہوگا، وہ ایک ایک آدمی کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک آدمی کو 70 ہاتھ زنجیروں کے اندر جکڑ کر ڈالا گیا، یا ایک گروہ مل کر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، ایک گروہ مل کر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، اس گروہ کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ایک زنجیر کے اندر، ایک جیسے ہمارے بھی آ جائیں عدالتوں کے اندر جب پیشیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک جرم کے اندر، ایک FIR کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں نا 4-5، ان کو اکٹھی ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے نا جج کے سامنے. بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک جرم کے اندر جتنے قیدی ہوں گے، جتنے جرموار ہوں گے، ان سب کو اکٹھا کر کے زنجیروں کے اندر جکڑ کر تنگ کر کے آپس میں باندھ کر دوزخ کے اندر ڈالا جائے. تو کیا ہوگا، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پھر وہ ہلاکت کو پکاریں گے، مرنے کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت کو مانا نہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت کو مانا نہیں، اور وہاں مانگنے سے موت نہیں آنی. وہاں موتوں کو مانگیں گے، ہائے کہ ہم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں. جیسے دنیا کی زندگی کا نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا مرنے سے، ہمیں موت آ جائے اور یہ بھی نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے. تو آگے سے کیا کہا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اے آج جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ ایک دفعہ مرنے سے ختم نہیں ہونے والا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بلکہ بہت ساری موتیں مانگو کہ تمہارے اوپر موت در موت بھی آئے تو بھی یہ مسئلہ، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ موت آنی ہی نہیں. موت آئے گی تو کام ختم ہوگا نا، جب موت آنی ہی نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میڈے کی صورت میں موت کو لے کر آئیں گے اور دوزخیوں کو بھی مخاطب کریں گے، جنتیوں کو بھی مخاطب کریں گے، سب کو اس کی پہچان کروا کے اس کو ذبح کروا دیں گے، تاکہ جنتی لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ اب ہمیں جنت سے نکالنے کے لیے موت نہیں آئے گی، جیسے دنیا سے نکالنے کے لیے موت آئی اور اس دنیا کے عالم سے انسان اگلے عالم کی طرف سفر اختیار کیا. ایسے ہی دوزخیوں کو بھی عذاب کے اندر پھر اور زیادہ شدت آ جائے گی، تو اب تو موت بھی نہیں آنی، تو عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی، کیا چیز آ کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گی. پھر قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے کیا یہ بہتر ہے، ام جنہ، یا وہ جنت بہتر ہے، الخلد التی وعد المتقون، جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، التی وعد المتقون، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کیا تھا. اب بتاؤ ذرا کہ کون سا ٹھکانہ بہتر ہے، کہ تم دنیا کے اندر تو مسلمانوں کو کہتے رہے نا کہ مسلمانوں کو آخرت کو جھٹلانے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، جیسے کفار مکہ کے اندر بھی تھے، کچھ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، قیامت آئے گی نہیں، حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، اور کچھ کہتے کہ جیسے آج ہے نا ہمیں مالی فراوانی حاصل ہے، اولاد ہماری بے شمار ہے، مالی اعتبار سے ہم بہت طاقتور ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ ہم ہوں گے. اور کچھ لوگ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس جنم کے اندر اچھے کام کرو گے تو کیا ہوگا، اگلا جنم آپ کو انسانوں کا ملے گا، اگر اس جنم میں اچھے کام نہیں کرو گے تو اگلے جنم کے اندر آپ جانور بن جاؤ گے. یعنی عذاب کا عقیدہ ان کا بھی ہے، بھلے ہی وہ انہوں نے خراب کر دیا، عقیدہ ان کے اندر یہ موجود ہے کہ اس جنم میں اچھے کام نہ کیے تو اگلے جنم میں کیا ہوگا، کوئی جانور بنو گے، کوئی ذلیل و رسوا قوم بنو گے، ہے ان کے اندر موجود، لیکن انہوں نے اس عقیدے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. چاہیے کیا تھا، جو اللہ نے عقیدہ بتایا، جو اللہ نے بتایا کہ تمہیں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اگر مان بھی لیا جائے تو اگلے جنم کے اندر آپ کتے بن گئے تو آپ کی توبہ تو نہیں ہے، پھر آپ کو تو سزا مل گئی. اب کتا اگلے جنم میں مر کے کیا ہے، اگلے جنم میں پھر انسان بنے گا.
پھر کتا تیسرے جنم میں کیا کرے گا؟ وہ 7 جنم جو اس نے لینے، اصل میں وہ راہ راست سے بھٹکے، اور بھٹکے بھی ایسے پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آئے ہم نے جانا کدھر۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، دونوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کانت لہم جزاء، یہ ان دونوں کے لیے بدلہ ہے، ان کے اعمال کا کیے کا ان دونوں کے لیے بدلہ ہے، و مصیرا، اور دونوں کی واپسی کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، یہاں جنتیوں کا ذکر، کیونکہ دوزخیوں کو ان کی طلب کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی، یہ صرف جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ لہم فیہا، ان کے لیے ہے اس جنت میں، ما یشاءون خالدین، جو کچھ وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ۔ اور ایسے ہی دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل چاہیں گے، اور جو کچھ بھی تم پکارو گے وہی تمہیں ملے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو بالکل پورا ہوگا، اور جو وعدہ طلب کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی انسان کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان بار بار جنت کا سوال کرے گا تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کے جواب کے اندر عطا کرے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ بھی کہتے ہیں یا اللہ اس کو آزاد کر دے، اور جو صبح کے وقت جنت کا سوال کرتا ہے جنت بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے لیے لازم کر دے۔ ایسے ہی جو شام کے وقت دوزخ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ بھی اس کو کہتی ہے کہ اللہ اس کو آزاد کر دے، اور جو جنت کا سوال کرتا ہے جنت کو بھی کہتی ہے اے اللہ اس کو جو ہے میرے لیے لازم کر دے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کیا صبح شام کے اذکار کے اندر 7 مرتبہ کبھی ہم نے دوزخ سے پناہ مانگی ہو، جنت کا سوال کیا ہو، تو یقینی طور پر آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی کہ صبح کے وقت انسان نے پناہ مانگی دوزخ سے، شام تک وہ مر گیا تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جنت کا سوال کیا، شام تک مر گیا تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن شرط کیا؟ نماز تو پڑھے، جو بنیادی آپ کے ذمے چیزیں ہیں ان کو تو پورا کریں نا، کہ نماز آپ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، یقینی طور پر سورہ فاتحہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے اور مرنے کے درمیان میں کیا ہے؟ اور اس کے اور جنت کے درمیان میں موت حائل ہے، کہ جیسے ہی وہ آدمی مرا فوراً سے وہ جنت میں جائے گا۔ شرط کیا؟ 5 نمازیں پڑھو، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر تھوڑا سا پیش کر دیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اکٹھا کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی یہ دنیا کے اندر عبادت کرتے رہے تھے، پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ، بس وہ اللہ کہیں گے انہیں أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود راستے سے بھٹکے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور جو اللہ کے شریک بنائیں گے ان کو بھی اکٹھا کریں گے، دونوں کو سامنے بلائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کسی کا نہیں لیا، لیکن پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے بلائیں گے، لوگوں کے سامنے، پھر کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کے لیے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ تو آگے سے وہ کیا کہیں؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہ ذرا پاک کا مطلب بھی میں ذرا بتاتا چلوں کہ پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ پاک کا مطلب ہر کسی کے لیے ایک ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کوئی چیز فروٹ لینے جائیں تو فروٹ جو ہے وہ اس کو آپ کہیں نا یار صاف صاف دینا، تو صاف صاف کا مطلب کیا ہے؟ پاک پاک دینا، داغ سے بچے ہوئے دینا، گلے نہ دینا۔ اور ایسے ہی انسان کے لیے اگر وہ لفظ ہو جائے تو انسان پاک کیسے ہوتا ہے؟ نجس سے۔
پلیدگی سے، وہ روحانی پلیدگی شرک کی بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری پلیدگی اس کی نجاست والی بھی ہو سکتی ہے. اور ایسے ہی یہ لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں اس سے پاک ہے. جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی بھی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پاک ہے. دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی معبودان باطلہ کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو پاک کہا جاتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاک کا لفظ کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے شرک سے پاک، ہر قسم کے عیوب سے پاک. جیسی اللہ کی شان کی لائق ویسی ہی اللہ کی ہستی ہے. تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہاں بھی وہی ہے، قالوا سبحانک. تو وہ معبود جو دنیا کے اندر بنائے گئے تھے وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، کیا ہمارے لائق تھا، ہمارے یہ لائق ہی نہیں تھا، ہماری یہ طاقت ہی نہیں تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو بھی دوست بناتے. کہ اللہ ہماری شایان شان ہی نہیں، ہمارے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو کوئی دوست بناتے. ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، لیکن اللہ آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جو مالی فراوانی عطا کی تھی نا، وہ ساری وجہ بنی ہے ان کی. کہ یہ جو مال کی کثرت ہے نا، مال کی کثرت نے ان کو گمراہ کر دیا تیرے راستے سے. آج بھی آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر فجر کی نماز کون نہیں اٹھ کے پڑھتا؟ جو رات کو دیر سے گھر میں جاتا ہے، دیر تک دکان کھلی رہی. ظہر کے وقت مسجد کیوں نہیں آئے؟ دکان پہ تھے، ٹائم نہیں ملا. عصر کے وقت کاروبار کا وقت تھا، مغرب کے وقت کاروبار کا وقت تھا، عشاء کے وقت دکان بند کی تھی یا ابھی دکان کھلی تھی. اگر بند کی تھی تو گھر میں جا کے کھانے کا وقت تھا، اگر بند نہیں کی تو عشاء کے لیٹ یعنی پڑھنی نہیں، لیٹ دکان بند کی، گھر جا کے کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے. سارا دن آرام نہیں کیا، مال کی کثرت کے پیچھے بھاگے رہے، سارا دن مال کو اکٹھا کیا. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے دربار کے اندر بھی یہی شکایت. اللہ ان کو کس نے گمراہ کیا؟ مال کی فراوانی نے. لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ولیکن متعتہم وآباءہم، اے اللہ تو نے انہیں دنیا کا سامان عطا کیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا سامان عطا کیا، حتی نسوا الذکر، حتیٰ کہ مالی فراوانی نے انہیں تیرے ذکر سے غافل کر دیا، یہ تجھے بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی، بہت بری قوم تھی. انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مالی فراوانی عطا کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کریں. نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ آپ تو ہر خطا سے پاک ہیں، تو پھر آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں، اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے اوپر اتنے انعام کیے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ہمارے کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیاوی آسائش عطا کرتے ہیں ویسے ویسے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے مالی فراوانی عطا کی، دنیا کی محبت کے اندر وہ انسان اللہ سے دور ہوتا گیا. فقد کذبوکم بما تقولون، یقیناً انہوں نے جو تمہیں جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، فقد کذبوکم، تحقیق انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو تم کہتے تھے. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ولا نصرا، لہٰذا اب نہ تو تمہارے پاس کوئی ٹالنے کی طاقت ہے نہ کسی بھی قسم کی مدد. شرک کرنے کی بنیادی وجہ کیا؟ شرک کی بنیادی وجہ کیا؟ کہ لوگ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے. پہلی شرک کی وجہ کہ ان کا کیا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے.
ایک وجہ. یا دوسری وجہ کیا؟ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن ہم کو جیسے دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے سیڑھیوں کے ساتھ ہم چھت پر چڑھتے ہیں، سیدھا ہم چھت پہ نہیں چڑھ سکتے. کسی وزیر منسٹر سے ملنے کے لیے ہمیں راستے کے اندر منشیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سفارشیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دونوں طرح سے اللہ کے اندر آیا ہے. پہلا کیا کہ اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کسی چیز کو کرنے پر قادر نہیں ہے، تو آپ نے تو سیدھا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ کی جو کامل ہستی ہے اس کا انکار کر دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی ہماری سن نہیں سکتے، تو کیا ان اللہ سمیع بصیر کو بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا. یہ بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ جو تھیں ان کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ کمی کر دی. تو یہاں اللہ نے کیا کہا کہ تم جن کو سفارشی مددگار قیامت کے روز میرے سامنے مددگار لے کر آئے تھے نا کہ یہ میرے دربار میں تمہاری مدد کریں گے، تو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا. انہوں نے تو سیدھا انکار کر دیا کہ اللہ ہمارے یہ پیچھے چلے ہی نہیں تھے، ہمارا انہوں نے کہنا ہی نہیں ماننا تھا. اب کیا جو تو تم کرتے رہے اس کو تو انہوں نے جھٹلا دیا. اب نہ تو تمہارے پاس ادھر جھٹلانے کی کوئی بات پیچھے بچی، نہ کوئی مدد ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو بھی کوئی بھی تم میں سے ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب دیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا. اب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے کیا کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا. إِلَّا إِنَّهُمْ، مگر رسول کیسے تھے؟ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، البتہ وہ کھانا کھاتے تھے. رسول کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یہ کل کے درس کے اندر اس کی قدر وضاحت ہوئی بھی تھی. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارا بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیوں جھٹلایا تھا کہ یہ انسان ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بشر کو نبی نہیں مانتے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بنایا. اتصبرون، تو کیا آپ صبر کرتے ہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے. جو کوئی بھی آپ کو اذیت دے رہے ہیں نا، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جس قسم کی بھی آپ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ صبر کریں، اللہ ان کو دیکھنے کے بعد پورا اس کا بدلہ دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ.